کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ سورۃ الانفال جو ہے اس سورت کا نام اور اس کا معنی، اس سورت کے اندر رہنے والی آیتیں مختصر اگر بولے تو سورۃ الانفال میں 70 پر 5 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ نفل اس کا معنی آتا ہے غنیمت کا مال، غنیمت کا مال۔ جنگ میں جو غنیمت کا مال جو ملتا ہے اس کو غنیمت کا مال کہتے ہیں۔ ہارنے والی ٹیم کے پیسے، ہارنے والی ٹیم کی چیزیں جو جیتنے والے حاصل کر لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ سورت کی پہلی ہی آیت یسألونک عن الانفال بول کے مال غنیمت کے بارے میں تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام رکھ دیا گیا سورۃ الانفال۔ اس سورت میں آپ اپنے گھر کے مستورات کو بول کر یا خود آپ ہمت کریں، گھر میں اگر کوئی تفسیر کی کتاب ہے، معارف القرآن، بیان القرآن، کوئی بھی تفسیر کی کتاب ہو تو ضرور اٹھا کے مطالعہ کریں، کیونکہ تلک الرسل میں بھی، لن تنالوا کے اندر بھی، اسی طرح سے آج کی اس تراویح میں پڑھی گئی اس صورت کے اندر بھی کئی سارے واقعات ہیں، اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ کئی سارے واقعات، غزوہ بدر کا تذکرہ سورۃ الانفال میں تفصیل سے ہے۔ میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، بڑے اختصار کے ساتھ آپ سمجھیں، اس کی وجہ سے ہم لوگوں کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ایسا واقعہ ہے غزوہ بدر کا جو اتفاق سے رمضان ہی میں پیش آنے والا۔ رمضان 2 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے، 17 رمضان کو غزوہ پیش آتا ہے۔ اصل میں ہوا کیا، پس منظر کیا تھا؟ مکہ المکرمہ سے جب ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں آ گئے، وہاں آ کے وہاں کے لوگوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ اگریمنٹ کر لیے، سب کچھ برابر سیٹ کر رہے ہیں حضور، ایک ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک ایک قدم جو کرنا ہے برابر مستحکم اور مضبوط کرتے ہیں نظام کو۔ کفار کا پیٹ جلنا خود زیادہ ہو گیا، وہ دیکھ کے آرام سے بیٹھ نہیں سکے، کیسا ہے مسلمان، یہاں کے ہمیں مار لیتے، یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے اور جا کے بڑے آرام سے ہیں مرکز مدینہ منورہ کو بنا کے پورے عالم میں اسلام پھیلانے کے لیے جو کرنا ہے برابر اسٹیپ کھاتے ہیں، ایسا چھوڑنا نہیں۔ خط لکھے، یہودیوں کو لکھے، منافقین کو لکھے، بہت کچھ ہوا، دیکھو مارو بھگا دو واپس، جیسا ہمیں یہاں کو مارتے تھے، ایمان والوں کو مدینہ سے نکال دو، ورنہ ہم جو جنگ کریں گے نا، تمہاری عورتیں، تمہارے بچے کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ایسا ڈراتے دھمکاتے تھے مکے کے کفار۔ خیر ہوا کیا، اصل میں بہت شارٹ میں اگر بولنا ہے تو مکے کے سارے لوگ مل کر، بڑے بڑے امبیسڈر، بڑے بڑے مالدار، لکھ پتی، کروڑ پتی، سب مل کے مشورہ کرتے ہیں۔ مشورہ کیا، یہ طے کیے کہ سب شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں نا، ویسا سب پیسے انویسٹ کرو، سب پیسے جمع کرو۔ کیا کریں گے ہم، ٹیکنیکل جو ان کے اپنے زمانے کے اعتبار سے جو بڑا ہائیسٹ، بالکل ہائی فائی جو ہتھیار ہیں، وہ ہتھیار جا کے خرید کے لے آئیں گے۔ مکے میں ان کے پاس جو ہے وہ آپس میں لڑنے کے لیے تو کافی تھا، لیکن باقاعدہ ایک ملک کے پاس جا کے لڑنے، جنگ کرنے کے واسطے ویسے ہتھیار نہیں تھے، تو وہ خریدنے کے واسطے بول کے باقاعدہ ایک ٹیم تیار کی، ایک ابو سفیان کی ذمہ داری میں ایک ٹیم تیار کی، ان کو بھیجنا ہے ہتھیار خریدنے، ہتھیار خرید کے مکے کو لے آئیں گے، اس کے بعد سب کے سب نکلیں گے، آرمی بنا کر نکلیں گے، جا کے مدینہ منورہ پر حملہ کر کے پورا کا پورا اینٹ کا اینٹ بجا کے تہس نہس کر کے رکھ دینا۔ یہ پلاننگ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹی چھوٹی بات کی بھی اللہ کے رسول اطلاع لیتے تھے، لوگوں کو رکھے تھے، جگہ جگہ رکھے تھے، باقاعدہ اطلاع لیتے تھے۔ یہ ان میں سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی چیز کے اندر بھی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ میں کل بھی بتایا، گھر کے بڑے دادا نانا جو ہوتے ہیں، خاندان کے جو بڑے ہوتے ہیں، خاندان بیٹا وہاں، بہو یہاں، فلاں 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 فلاں، سب الگ الگ ہیں، لیکن سب کے بارے میں جانکاری رکھنا، کس کے گھر میں کیا ہوتا ہے، کسے پریشانی ہے، کون زیادہ پیسہ ایسے ویسے غلط طریقے سے لیتا ہے، سب کے بارے میں جانکاری، اطلاع، یہ نگرانی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ خیر بات تو آتی رہے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی رہی، ایسا پورا کا پورا پیسہ ایک چھوٹی سی ٹیم کے پاس جمع ہو کر ہے، بڑی رقم لے کے، کروڑوں کے پیسے لے کے، گویا ہمارے زمانے میں سمجھانے کے لیے بولتا ہوں میں، وہ لے کے وہ ٹیم جا رہی ہے ہتھیار خریدنے کے واسطے۔ تو اللہ کے رسول ایک ٹیم کو، چھوٹی سی ٹیم کو بھیج دیے، جاؤ وہاں رکو اور ان کو وہاں جانے سے روکنا۔ ہتھیار خریدنے جو جاتے ہیں نا مکے سے نکل کر، درمیان میں ایک جگہ میں جا کے ان کو روکنا بول کے۔ ابو سفیان کو بھی اس کی اطلاع ہو گئی تھی، بچ کر نکل گئے، شارٹ میں بولتا ہوں بچ کر نکل گئے،
اب ابو سفیان کو معلوم ہو گیا ہم کو یہاں جب جا رہے ہیں نا، ہم کو پکڑنے کے لیے محمد کی طرف سے ایک ٹیم تھی، ہم بچ گئے ہیں اس لیے، تو واپس ہی میں پکڑ نہیں لینا ہمنا، اور یہ بھی معلوم تھا کہ واپس میں پکڑنے کے واسطے ہیں ریڈی۔ تو مکہ المکرمہ کو خط لکھ دیے، دیکھو تمہارا پورا پیسے ہے سو یہاں ہمارے پاس، ہمارے اوپر کیا تو بھی حملہ ہوا تمہیں ڈوب جاتے سو۔ تو ابو جہل وہاں سردار تھا، فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون ابو جہل کو جو کہا گیا، ٹینشن میں آ گیا، پریشان ہو گیا، سارے لوگوں کو جمع کیا، بلکہ مکے کے ہر مالدار، ہر بڑے سے بڑے آدمی کو پریشانی ہو گئی، کیونکہ سب کے پیسے لگے تھے، اپنا پیسہ جاتا نا کیا تم ہو گیا تو سارے کے سارے پریشان ہو کے جمع ہوئے، سب بولے کہ چلو ہم نکلنا ہے، ہماری اپنے اس ٹیم کی حفاظت کرنے کے واسطے نکلنا، سب وہ بینڈ باجا کے ساتھ آٹم کنڈاٹم کے ساتھ نکل گئے۔ کیا گھمنڈ تھا، تکبر تھا، مدینے میں مسلمانوں کی ٹیم کیا کتنا انگلی میں گندا رہ جاؤ تشنا لوگ آنے سے، ہمیں یہاں 1000 کی تعداد میں کیا کر ڈالنا ہوتا، ہمارے پاس گھوڑے ہیں، ہتھیار، ٹیکنیکل ہائی فائی پورے کے پوری چیزیں ہیں، ہائی ٹیک چیزیں، ان کے پاس کیا اچھا کرتا، واقعتاً کیا بھی نہیں تھا مسلمانوں کے پاس۔ تو جب ابو سفیان کا لشکر واپس آ رہا ہے، وہ پورا کا پورا خرید کے ہتھیار، اس وقت بھی وہ بچ کر نکل گئے، بچ کر دوسرے راستے سے نکل گئے۔ اب ابو سفیان نے فوراً پیغام بھیجا ابو جہل کو، میں سنا مکے سے تو پوری کی پوری ٹیم لے کے آ رہا ہے، بلکہ رکھو آپ ضرورت نہیں، تمہارا جو اصل مال ہے نا وہ ہم بچا کے حفاظت سے نکال کر لا لیے، مسلمانوں کے پاس سے بچ گئے سیف، اب تجھے آنے کی ضرورت نہیں، ہمیں خود مکے تک آ جاتے ہیں، اس کے بعد جیسا پہلے سے مشورہ ہوا نا اس کے لائق آئیں گے بول کے۔ لیکن ابو جہل کو گھمنڈ سر میں چڑھ گیا تھا، سارے بڑے لوگوں کو گھمنڈ سر میں چڑھ گیا تھا، سرداروں کو، مکے کے مشرکین کو، وہ بولے کہ کیا کر لینے جاتے وہ لوگ، چلیں گے بدر کی جو جگہ ہے، میدان ہے، وہاں جا کے رکیں گے، کیا بھی نہیں کرے تو بھی 3 دن، وہ بولے نا ناچ گانا شراب کباب بول کے خوب مست مزہ اڑا کے اس کے بعد مکے کو آئیں گے، نکل گئے سے نکل گئے، ریٹرن سے بھی نہیں بولے، گئے بدر کے میدان کو آ گئے مسلمانوں سے پہلے، کیونکہ مدینہ سے بہت دور، مسلمانوں سے پہلے یہ لوگ بدر کے میدان کو آ گئے، جہاں پانی ملتا، جہاں پانی ہے، سایہ ہے، برابر بہترین جگہ سلیکٹ کر کے وہ رک گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزوں کی اطلاع ملی، مشورہ کیے صحابہ سے 1 سے 2 مرتبہ، بات لمبی ہو جاتی، مشورہ کیے نا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بولے یا رسول اللہ ہم اپنے دل و جان سے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، ہماری جان بھی جائے قربانی کے لیے تیار۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے، ادھر سے ایک دوسرے صحابی کھڑے ہو کے بولتے، اب بھی اللہ کے رسول کھڑے ہو کے پوچھتے آپ لوگ مجھے مشورہ دو، آپ لوگ مجھے مشورہ دو۔ ایک صحابی کھڑے ہو کے تقریر کیے، ایسی اپنے پوری جان کو ہم قربان کر دیں گے، تقریر کیے، اللہ کے رسول کا چہرہ چمک اٹھا خوشی کے مارے، میرے جو آس پاس ہیں وفادار ہیں، آج یہی کمی ہمارے اپنے لیڈر، ہمارے اپنے سردار، ہمارے اپنے جو بھی بڑے ہیں امت کی طرف سے بول کے، آپ بستی کی مثال لے لو، بستی کی طرف سے بول کے ایک جماعت ہے، اس کے ساتھ کتنی وفاداری ہے ہماری، ایسا ہر جگہ کے مسلمانوں کو اپنے بڑوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، وفاداری کی کمی ہے، اگر بڑوں کے ساتھ ہماری وفاداری ہوگی، پرانے زمانے میں بڑوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی جماعت مل کر جو فتوحات کامیابی حاصل کی آج بھی وہ ہو سکتی ہے، لیکن ہم دغا باز نکل گئے ہیں۔ تو وفاداری کی زبردست تقریر کی ہے، اللہ کے رسول کو خوشی ہوئی، لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول مجھے مشورہ دو کیا کرنا، سمجھ گئے انصار جو صحابہ تھے نا، انصاری، ایک صحابی کھڑے ہو کے پوچھے یا رسول اللہ شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، جب سے جو بھی کھڑے ہو کے بولتے پورے مہاجر ہیں، اور انصار صحابہ سے معاہدہ کیا ہوا تھا، مدینہ منورہ میں کوئی حملہ کرنے آئے تو مدینہ والے سارے کے سارے ساتھ دینا، اتنا تو ہوا تھا، باہر نکل کو آپ کو لڑنے کا ہے موقع، ایس سیکنڈ میں بھی ساتھ دینا بول کے وعدہ نہیں لیے تھے۔ اب انصاروں کا کیا ارادہ ہے، ان کی کیا آئیڈیا ہے، مینٹالٹی ہے، معلوم نہیں، اس لیے اللہ کے نبی بار بار بول رہے تھے، جب وہ سمجھ گئے ایک صحابی کھڑے ہو کے بولے یا رسول اللہ ہم بھی دل و جان سے قربانی کے لیے تیار ہیں، بڑی زبردست تقریر کی، اب اللہ کے رسول کو تسلی خوشی ہو گئی، اب چلے بدر کے میدان کی طرف۔ بہت لمبا واقعہ، میں تو آپ سے درخواست کرتا ہوں نا، آپ اپنے گھر کے اندر ترجمہ تفسیر کی کتاب ہو تو ضرور اس کو پڑھیں بڑی تفصیل کے ساتھ۔ خلاصہ یہ کہ بدر کے میدان میں جب جا کے پہنچے تو پانی کی جگہ نہیں، اس پر قبضہ کفار کا، سایہ کی جگہ نہیں، اچھی جگہ نہیں، ایسی ریت پر پیر رکھتے ہیں تو دھس جاتا ہے اندر، چلے جیسا بھی قابل جگہ نہیں، ایسی پریشانی کے عالم میں ہے، اور ادھر 313 ادھر ہزاروں کی لشکر، 1000 کے تعداد میں، وہاں گھوڑا ہے، ہتھیار ہے، سوب ہے، یہاں گنتی کے چند گھوڑے چند اونٹ، ہتھیار بھی قابل ڈھنکے نہیں، کیونکہ لڑنے کا ارادہ نہیں تھا، اس ارادے سے نکلے تھے مدینہ سے، لیکن اب آگے یہ لڑنے کی نوبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے ہیں، صبح میں اٹھتے ہیں، خواب میں دکھا گیا ایک آیت کے اندر ہے ایک آیت کے اندر کیا ہے اصل میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا 1000 کی تعداد میں وہاں لشکر ہے، لیکن حضور کو دکھتا ہے چند ہی افراد، گویا 100 کی تعداد میں کفار کو دکھایا گیا۔ حضور باہر آ کے بولے صبح میں اٹھ کے کہ خواب میں مجھے چند ہی کفار کو دکھایا گیا۔ یہ اشارہ تھا، اصل میں نبی کا خواب تو وہی ہوتا، اس کا یہ مطلب تھا کہ فیوچر میں بھی جو مسلمان نہیں ہونے والے ہیں نا وہ کفار میں سے، ان لوگوں کو فقط بتایا گیا جو فیوچر میں مسلمان ہو جانے والے ہیں۔ اب تو کافر ہیں، لیکن فیوچر میں جو مسلمان ہو جانے والے ہیں ان کو نہیں دکھایا گیا تھا۔ لڑنے کے ٹائم میں بھی، عین لڑائی کے وقت میں بھی ہر مسلمان کو تھوڑے ہی کافر نظر آتے تھے، کچھ ہی کافر، مسلمان تو تھے تھوڑے تھے، لیکن کفار بہت زیادہ ہونے کے باوجود مسلمان کو تھوڑے ہی، یہ اللہ کی طرف سے مدد کی مسلمانوں کی، اس کی وجہ سے تھوڑے نہ بھائی ہمت سے مارے جا بول کے ہمت آ گئی، جوش بھی آ گئے۔ تو ان سب چیزوں کو آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ خیر کئی ساری آیتیں ہیں، میں آپ کو تفصیل سے بتاتا جاتا ہوں۔ میں صفحہ یہ سورت کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ یہ جنگ بدر کے اس نقشے کو کھینچتے ہیں۔ خلاصہ کیا؟ اللہ کی بڑی مدد ہوئی، بارش ہونا، ریت جو بالو ہے وہ جم جانا، اچھی طرح آرام سے پیر رکھ سکنا، اور چھوٹے چھوٹے ہاؤس بنا کے صحابہ کا پانی، بارش کے پانی کو جمع کر لینا، پی کر وضو کر کے نہا دھو کے فریش ہو جانا، تازہ دم ہو جانا، اور اچھی طرح سے ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ رتی برابر بھی اپنی طاقت، ہتھیار، کسی چیز پر بھروسہ نہیں تھا صحابہ کا، پوری توکل، پورا بھروسہ اللہ پر تھا۔ اسی لیے سورت کے شروع میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، چند صفتیں بولے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ یہ صفتیں ہر مسلمان کے اندر ہونا، بلکہ ہمارے مفسرین لکھتے اصلاح ذات بین، یعنی ایک محلے کے سارے لوگ اچھے رہنا، بولے تو ہر ایک کے اندر یہ کوالٹی رہنا، کیا ہونا؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا آرڈر، اللہ کا حکم بول کے ان کے سامنے آ گیا تو دل کام جانا، ڈر جانا، اللہ کیا، اللہ بولے ایسا کیا، ٹھیک ہے، جب تو رتی برابر بھی آپ لاجک کا ایسا مگر ویسا بول کے کوئی لاجک بات کرنا نہیں ہے، اللہ کا حکم کیا، ٹھیک ہے بول کے سر جھکا لینا ہو۔ نمبر 2 وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ رسول کی بات سنتے ہیں، قرآن کریم کی آیتیں اس کے سامنے پڑھی گئی، ایمان آٹومیٹک زیادہ ہو جانا، اضافہ ہو جانا، یہ ہے اصل ایمان والے کی کوالٹی۔ اسی طرح سے کہا گیا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، کچھ بھی ہو جائے اللہ کی اطاعت، کچھ بھی ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی، یہ چیز ان کے اندر ہونا۔ اسی طرح سے نمبر 4 میں بتایا گیا کہ نمبر 3 میں بتایا گیا کہ بھروسہ، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ہمارے زمانے کے اندر ہماری سب غلطی یہ ہے کہ دوا لیے بغیر دعا کرنا، یہ سبب ہے، اللہ کے رسول بولے نا سبب ہے، سبب کے ہوتے ہوئے اب اللہ پر بھروسہ کرنے کو توکل بول دو۔ عربی میں ایک لفظ ہے تعطل، مستی، بیکاری، کیا بچ نہیں، شادی نہیں کری، اللہ کرے دعا کرتا اللہ مجھے بچے دے، اللہ بچے دے، اللہ نیک سالی اولاد دے، اللہ سبب، دوا کے بغیر دعا نہیں، تو اس کو عربی میں بولیں گے تعطل، بیکار کا، مستی کا کام بولتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کا مطلب سبب اپنانا دنیا کے حساب سے، اب اس کے ذریعے سے ہونا اللہ کی وجہ سے ہوگا بول کے اب اللہ پر بھروسہ۔ نمبر 4 بولا گیا کہ عبادات بدنیہ، جسم سے کرنے کی عبادت، نماز ہے، روزہ ہے، اس پر نمبر 1 100% برابر اتریں گے مسلمان۔ اور نمبر 5 میں بولا گیا عبادت مالیہ، مال سے ادا کرنے کی عبادت، زکوٰۃ ہے، صدقات واجبہ ہے، صدقہ فطر جیسا کہ ہوتا ہے نا فطرہ، وہ ان ساری چیزوں کے اندر بھی مسلمان پرفیکٹ ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہیں تو پھر ان مسلمانوں کے لیے بھی جنگ بدر میں مسلمانوں کو ملی نا ایسی کامیابی۔ اور ایک جگہ میں بھی ایسی ہی ایک بات آتی ہے، خیر وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ ایک دوسرا قصہ، دوسرا واقعہ ہجرت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکے والے مشورہ کر لیے تھے، کفار بڑے بڑے سردار مشورہ کر لیے تھے، مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول ایک چھوٹی ٹیم کو حبشہ بھیجے تھے، وہ جا کے وہاں پر سیف تھے، وہاں نصرانی بادشاہ ان کو موقع دیا، اڑیکلم کوڈت تنگا ویت کنڈا، بہت حفاظت سے تھے وہاں۔ یہ بھی پیٹ جلا، اسے ختم کرنے کے لیے گئے، لمبا بیان ہو جائے گا، اسے ختم کرنے کے لیے مکے کی ایک ٹیم گئی، جا کے سر مار لی، کیا بھی کرنے ہوا نہیں، واپس آ گئی وہ ٹیم۔ اب جو مکے میں اللہ کے رسول ہیں نا، دیکھتے 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 ان کا خون کھولتا ہے، شیطان ان کو چڑھاتا ہے، جوش چڑھاتا ہے، کیا تو بھی کرو یہ محمد کو، کیا تم کر کو چھوڑے تو ہمارے نوجوان پورے ان کے پیچھے جاتے دیکھو۔ تو ایک فائنل بولتا ہوں میں، شاعر میں مشورہ ہوتا ہے، مشورے میں ایک رائے، ایک بولتے ہیں کہ سکھا کنواں ہے نا اس میں ڈال دو بولتے، حضرت یوسف علیہ السلام کا ہوا نا ایسا ڈال دو بولتے۔ ایک رائے دیتا ہے کہ ان کو جلا دیا جا بولتے، اور ایک رائے دیتا ہے کہ گھر کے اندر بیڑی سے چین سے باندھ دینا، باہر سے گھر لا کر دینا۔ تب
تک نہیں مر جاتے کہ بھروسہ نہیں ہوتا کہ جب تک کھولنا نہیں. ایک ایک رائے آتی ہے. شیطان خود بھی انسان کے بھیس میں بوڑھا بن کے وہاں آ کے بیٹھا تھا. سب رائے کو اس کے اندر کیا مائنس پوائنٹ ہے وہ بولتا گیا. نہیں یہ کرے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ بھائی نہ رہے بانس نہ بچے بانسری. ایک مار دو ٹکڑا بول کو ختم کر ڈالنا بول کے وہ اس کا ارادہ تھا. وہ کس کے منہ سے نکلنا بول کے دیکھتا تھا. ابو جہل کے منہ سے نکلا. ہر قوم کے ہر قبیلے میں جوش ہے مارنا محمد کو بول کے نعوذ باللہ. تو ہر قبیلے کے بہادر زبردست سپر پاور طاقتور ہے نا, ایسے بہادر آپ کو لے جا, ایسے باڈی بلڈر کو لے جا. یہ سب لے کو یہ ٹیم جا کو محمد پر راتوں رات حملہ کر کے ختم کر دے. بھیجا گیا ایسے ہی. جس دن یہ مشورہ ہوتا ہے رات میں جا کے مار دینا بول کے, دوپہر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم لے آئے اللہ کی طرف سے, ہجرت کر کے مدینے کی طرف چلیں آپ. 1 سے 2 مرتبہ مدینے سے بڑی بڑی جماعت آ کے وعدہ کر کے گئے تھے اللہ کے رسول کے پاس, آپ ہمارے یہاں آئے تو ہم پوری سیکورٹی دیں گے, آپ کی پوری فرما برداری کریں گے, جان دے دیں گے آپ کے لیے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفہ والے کریں نا ویسا دغا نہیں. صحیح معنی میں یہ لوگ جو وعدہ کرے تھے, اللہ کے نبی کو بھروسہ بھی تھا. جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے وہ حکم بھی پہنچ گیا. حضرت صدیق اکبر کو گھر کو گئے دوپہر کے وقت میں, رات کو نکلنا ہے, دوپہر میں جا کے اطلاع دیتے ہیں حضرت اسماء قربان جانا کہ چھوٹی بچی ہے, ابا ہم نہ چھوڑ کر کام پر چل جاتے تمہیں کر کو سب نہیں. ویسا حکم اللہ کے رسول کے ساتھ نکلنا ہے کیا, نکلو فوراً. اپنے کپڑا جو تھا نا, کپڑے کی کمر کے کپڑے کے نیچے سے بارڈر کی طرح پھاڑ کر, ہمارے عورت نہ لیس رکھتے نا رکو سیتے نا, پھاڑ کر اسے توشہ سفر کے لیے حضور کے لیے صدیق اکبر کے لیے توشہ رکھ کے پورا باندھ کے, رسی نہیں نا اس زمانے میں, تو اس کے ذریعے سے باندھ کے پیک کر کے دے دی ہے بچے کو. عجیب عجیب واقعے ہیں وہ بولنے کے لیے بولتے چلے جانا پڑے گا. خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ صدیق اکبر پوچھے یا رسول اللہ مجھے ساتھ چلنے کی اجازت ہے کیا؟ اللہ کے رسول بولے ہاں آپ کے ساتھ ہی چلنے کے لیے مجھے بولا گیا ہے. تو صدیق اکبر خوشی کے مارے آنکھوں سے آنسو جاری, بہت خوش ہو گئے اس کے لیے مجھے موقع ملا نا. تو اللہ کے رسول بھی صدیق اکبر بھی رات کے وقت میں اللہ کے رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر میں سلا کے مکے والوں میں سے کس کس کی امانت اپنے پاس تھی کہ انہوں کو پہنچا کے مدینے میں آ کے ملنا بول کے دے کر, وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے پورے باڈی گارڈوں کے سامنے سے نکل گئے, کوئی کسی کو نظر نہیں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار سور وہاں گئے, 3 دن وہاں رکے رہے, اس کے بعد آگے نکلنا. یہ پورا واقعہ ہجرت کا, اس کے اندر وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. وہ لوگ کیا مکر کرتے, مکاری کا کام کرتے, اللہ زبردست پلاننگ سے اللہ کے رسول کو نجات دلا کے بچا کے نکالا. اِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا, میں پہلے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً. یہ بھی ایک بہت زبردست چیز ہے. یہ اس کے اندر 6 کوالٹیز بولی گئی ہے. 6 چیزوں کا اہتمام ہم میں سے ہر ایک کو کرنا بول کے. نمبر 1, جب کبھی بھی اسلام کے بچاؤ کے لیے دفاع میں کچھ کام کرنا, ڈیفنس کے طور پر کام کرنے کا موقع آ گیا, پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں. اللہ کے اوپر مسئلہ آ گیا, ایمان پر, اسلام پر, پردے پر, داڑھی پر, مسجد پر کھڑ کر جم کر جو کرنا ہے کرنا. ہماری کوالٹی, ہماری صلاحیت, ہماری کیپیسٹی کتنی ہے کہ اتنی اس میں لگانا. نمبر 1 چیز یہی بولا گیا ہے کہ اذا لقیتم فئۃ فثبتوا, ثابت قدم جم جاؤ, قوم کو جما لو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. نمبر 2 بولا گیا ہے کہ اللہ کا بہت زیادہ کثرت سے ذکر کرنا, ہمیشہ اللہ کی یاد کرتے رہنا. نمبر 3 بہر صورت اللہ رسول کی اطاعت. نمبر 4 آپس کی لڑائی نہیں. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. یہ ہمارے زمانے میں بہت ضروری ہے. لا تنازعوا, آپس میں جھگڑوں نہ کو. کل بھی میں بتایا بھائی بھائی کی لڑائی بھی, رشتہ داروں کے اندر کی لڑائی بھی, چھوٹی چھوٹی بات پر دنیا کا سب سے بڑا پاورفل, بڑا ہرکولس کے جیسا بھی, ٹیپو سلطان کے جیسا بھی بہت بڑا بہادر بن جاتا تھا بہن کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ لڑائی کے موقع میں. جہاں اصل لڑنے کا موقع رہتا, جہاں اصل ہمت دکھانے کا موقع رہتا, وہاں عورت سے بھی بدتر ہو جاتا. تو یہ ہماری لڑائیاں آپس میں اور ذرا ڈیٹیل میں اسے اگر بولنا ہے تو ہم لڑائی کا ایسا آپس کے اندر کا موقع آتا نا چھوڑتے نہیں. بیوی کو لڑنا ہے, بیوی کے پاس لڑنا, بیوی کو ڈانٹنا, تب بڑے بہادر. بچوں کو ڈرانا ہے, بڑے بہادر. جہاں بننا ہے بہادر وہاں نہیں. اللہ کہتے ہیں کہ ولا تنازعوا, آپس میں اگر لڑو گے سائیڈ افیکٹ کے طور پر کیا ہوگا, فتفشلوا, غیروں کے دل میں تمہاری عزت, روح, دبدبہ نہیں رہے گا. کئی واقعات ہمارے سامنے ایسے ہیں, اس لیے میں سمجھانے کے لیے بولتا ہوں. ایک آدمی غیر میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, مثال کے طور پر وہ بائی جاتے نہیں کر کے وہ بولا, وہ بائی تو کہہ رہے ہیں میرے سامنے, انہیں جاتے نہیں, انہیں کیسا کیسا کام کرے ہیں معلوم کیا مجھے جلن کیا بولے تو
اس کے دل میں عزت کا ہو، میری اس لیے زیادہ رہنا سو فوراً آ جاتا. تو اب میں اس کا نہیں سو برائیاں جو میں جانتا ہوں اپنا گھر والا، اپنا بیٹا، اپنا باپ جیسا سمجھ کر نہیں. کون؟ وہ ایک مسلمان بستی کا بہت بڑا عزت والا شخص، محلے کا بڑا عزت والا شخص. آپ سمجھو نا، بستی کے اندر کتنی ساری تنظیمیں ہیں، ویلفیئرس کتنے ہیں. اب ایک ویلفیئر والے دوسرے ویلفیئر والے کے خلاف میں، یا ایک بڑا آدمی دوسرے بڑے آدمی کے خلاف میں، ایک سامنے والا اجنبی آدمی ہے اس کو سامنے بٹھا کر کیا بولتا ہے؟ انہیں کتنے پانی میں معلوم کیا، انہیں کیسا معلوم کیا، انہیں کیسا معلوم کیا. سب کی عزت ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی عزت نکالتے رہے تو پھر کس کے دل میں بھی کیا بھی روب دبدبا نہیں آئے گا. ایک زمانہ اسی شہر کا ایک زمانہ تھا جب بڑے بڑے یجمان، کوئی بھی مسلمان بڑے آدمی کو دیکھے تو یجمان بول کے ادب کرنے کا ایک زمانہ تھا. آج گالی دے کے تھوک کے بھیڑ بھی کوئی بھی تھوک کے جانے کا زمانہ آ گیا. ہم آپس میں ایک دوسرے کی بے عزتی کرتے 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 تو میرے پاؤں کو کھینچ، میں تیرے پاؤں کو کھینچ تو بول کے ہم اتنے ذلیل بن گئے ہیں. ہمارا روب دبدبا کافروں کے دلوں میں قدرتی نیچرل طور پر اللہ جو ڈالا تھا اسے اللہ ختم کر دیا. کیونکہ سائیڈ افیکٹ کے طور پر اللہ کیا بولتے ہیں؟ آپس میں تمہیں جھگڑا کرو گے تو تمہارے بارے میں روب دبدبا، ذرا ڈر، ایک عزت جو غیروں کے دل میں تھی نا اس کو میں ختم کر دوں گا. فتفشلوا وتذهب ريحكم. پھر آگے اور ایک کوالٹی کے طور پر اللہ بولے وصبروا، صبر کرنا. کوئی بھی حالات آ جاتے ہیں بولے تو اس وقت فوراً مایوس ہو جانا، نہیں کیا اللہ ایسا کر دیا نا، کیا یہ ہو گیا نا، میں اتنا نمازہ پڑھتا ہوں پھر بھی میرے ساتھ کیا ایسا ہونا. یہ ساری چیزیں نہیں رہنا، صبر کا مظاہرہ اس وقت میں کرنا ہے. یا اس کے بعد ایک آیت ہے والذین آمنوا وہاجروا. یہ بھی عجیب و غریب ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والی آیت. آج کی تراویح کے اندر 1 سے 2-3 مرتبہ ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کرنے والے جو مہاجر صحابہ ہیں محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آنگن، اپنا گھر، دولت، جائیداد، پراپرٹی سب چھوڑ کے آئے مدینہ. اور یہ مدینے کے جو انصار ہیں نا محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کو اپنے ساتھ ملا کر ہر اعتبار سے ان کا سپورٹ کیا. یہ دو کے بارے میں بھی اللہ 3 چیزوں کا وعدہ قرآن میں صاف سناتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ یہ دو کے بھی ایمان کی گواہی خود اللہ دیتے ہیں. یہ دو بھی پکے ایمان والے ہیں، مہاجر بھی انصار بھی. نمبر 2 اللہ کہتے ہیں کہ ان کی مغفرت کا وعدہ اللہ لیتے ہیں، ان کی روزی کا رزق دینے کا وعدہ اللہ لیتے ہیں. کتنی زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہوگی اس سے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر شان کے ساتھ بیان کرتے ہیں. خیر، اس کے بعد ایک صورت آتی ہے سورۃ التوبہ. سورۃ التوبہ، سورۃ الانفال، یہ 2 صورتوں کے بیچ میں جو سورۃ التوبہ شروع ہوتی ہے نا وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں نہیں لکھی ہوئی. باقی پورے قرآن کے اندر شروع میں بھی بولنا چاہتا تھا میں، سورۃ البقرہ میں ہم نے حضرت کو تراویح شروع کرتے ہوئے پہلے گزشتہ جمعرات تراویح شروع کرتے ہوئے ہم نے سنا الف لام میم ذالک الکتاب پڑھنے سے پہلے زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تھے. ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ایک آیت ہے، سپریٹ کسی بھی صورت کسی بھی پارے کے اندر کا نہیں، سپریٹ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ایک آیت ہے. وہ ایک بار بھی بلند آواز سے تراویح میں نہیں پڑھے تو پورا قرآن ختم کر دینے تو بھی ایک آیت باقی رکھ دے جیسا ہو جاتا. تو پورے تراویح میں 27 تک کی پوری تراویح کے اندر ایک بار قرآن ختم کرنے کے پہلے ایک بار بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتے، وہ ایک طریقہ. سورۃ التوبہ کر کے اس کے علاوہ جتنی صورتیں قرآن میں ہیں پوری صورتوں میں ساتھ میں بسم اللہ لکھ کر ہیں. لیکن سورۃ التوبہ میں آپ دیکھیں جب ہم بسم اللہ لکھ کر ہیں، وجہ کیا؟ سورۃ الانفال بھی سورۃ التوبہ بھی دونوں مل کر ایک ہی صورت بول کے بہت سے صحابہ مفسرین کا فیصلہ. اور ایک مسئلہ میں بول کے جلدی آگے بڑھتا ہوں. سورۃ التوبہ ہے نا، کوئی گھر کی عورتیں یا آپ خود بھی تلاوت کے لیے کھل کر بیٹھے. سورۃ التوبہ سے 10ویں پارے میں پاؤ سے جو شروع ہونے والی سورۃ التوبہ ہے وہاں سے پڑھنا شروع کرتے بولے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براۃ من اللہ ایسا پڑھتے گئے. اگر آپ اس سے پہلے کے صفحے سے پڑھ لگاتے ہیں کنٹینیوسلی پڑھتے ہوئے آئے سورۃ الانفال مثال کے طور پر جیسا آج ہوا، اس سے پہلے کے صفحہ پڑھتا ہوا آ کر اس کے بعد کی صورت آپ شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھنا، اسی لیے وہاں لکھا بھی نہیں گیا ہے. خیر، اس صورت کے اندر کیا ہے؟ اس صورت میں بہت سے مشرکین کا، منافقین کا تذکرہ، پارہ ختم تک بھی 10واں پارہ ختم تک بھی مشرکین اور منافقین کا تفصیل سے ذکر آتا ہے. خاص طور پر مشرکین میں سے جو نبی کے ساتھ معاہدہ اگریمنٹ ہوا تھا، کب تک لڑائی نہیں، صلح حدیبیہ کے اندر ہوا، سو کس قوم کے ساتھ کتنا وقت کا ہوا تھا، کس کے ساتھ بالکل اگریمنٹ نہیں، ایسے 4-5 قسمیں ہیں. اس ڈیٹیل کا اس زمانے کے لیے مناسب بھی نہیں سمجھتا ہوں میں، اس کی تفصیل کی ضرورت بھی نہیں ہے. سورۃ التوبہ بول کے، التوبہ بول کے سورت کا نام کیوں؟ ایک غزوے کا تذکرہ میں ابھی سناتا ہوں. غزوہ تبوک بول کے غزوہ ہوا، اس غزوے میں شریک نہیں ہونے والے چند مخلص صحابہ نہیں جا سکے. وہ نہیں جا سکے نا، وہ بہت زیادہ اللہ کے پاس توبہ کرے، بہت زیادہ توبہ کرے. توبہ کرتے 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 اللہ خود آیتوں میں اتار کر، آیتوں کے ذریعے سے اتار کر اللہ بول دیے کہ توبہ قبول ہے.
ان کی توبہ بھی اور توبہ قبول کرنے کا بھی تذکرہ اس آیت میں ہے نا، اس لیے سورت کا نام رکھ دیا گیا سورۃ التوبہ بول کے۔ اس صورت میں اور جو 3 چیزیں جو بولنے کی ہیں، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، ہمارے اندر بھی یہ بات ہے تو خرابی، یعنی مشرکین مکہ ہے نا، آج بھی آپ دیکھتے ہیں مکے والے اب حکومت اسلام کی پوری کی پوری حجاج عمرے میں آنے والے زائرین مہمانوں کی بہت زبردست خدمت کرتے۔ اس زمانے میں کفار مکہ، کفار مشرک رکھ کو بھی وہ کرتے تھے، زمزم کے پانی کی خدمات، بیت اللہ کو صاف صفائی کے ساتھ تو اس کو رکھنا، آنے والے زائرین کی میزبانی کرنا، ان کی مدد، ان کی خدمت کرنا، یہ سارا کام انہوں کرتے تھے۔ کیا بولتے تھے وہ مسلمانوں کو؟ کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں، یہ کہتے وہ کہتے، بولتے نا کیا وہ ہمیں کرتے ہیں دیکھو یہ بول کے گھمنڈ سے فخر سے وہ بولتے تھے ان یعمروا مساجد اللہ۔ تو اللہ نے کہا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ من آمن باللہ۔ اچھی طرح یاد رکھ لینا، ہمارے اعمال بہت زیادہ ہمیں خود شان بگاڑتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں یہ کرتے وہ کرتے وہ کرتے، نہیں، پہلے اخلاص کا دیکھ لینا۔ وہاں کیا بولا گیا؟ ایمان کے بغیر مشرکین جتنا بھی کر لے، بیت اللہ کی خدمت، زمزم کی خدمت، کچھ بھی کر لیں، ایمان کے بغیر وہ شان کی چیز نہیں ہے۔ کوئی نان مسلم ہے، ہزاروں کا لاکھوں کا مسلمان بھی اتنی سخاوت نہیں کرتا، انہیں اتنی سخاوت کرتا، دنیا میں چل رہا اس کا بدلہ اسے دے دیں گے، کیونکہ بغیر ایمان کے ثواب تو 1 پیسے کا ثواب تو ملنا نہیں ہے، نیکی تو ملنا نہیں ہے۔ تو ہم اگر اچھے کام کرتے ہیں تو پہلے ضروری یہ ہے کہ عقیدہ ہمارا صحیح ہو، نیت ہماری صحیح ہو۔ اس کے بعد کی ایک چیز بتانا ہے، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، حنین کر کے نام تو آپ سنے ہوں گے، غزوہ حنین کر کے، مکہ المکرمہ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ ایک آدمی ہے مالک بن عوف کر کے، حنین مکے کے آگے ادھر جانا ہے، سو حنین ایک علاقہ، وہاں ایک قوم ہے نا، اس قوم کا سردار پلاننگ کرتا ہے، سازش کرتا ہے مسلمانوں کو مارنا بول کے، اس کے لیے آرمی ریڈی کرنا ہے بول کے اللہ کے رسول کو اطلاع ملی۔ تو اللہ کے رسول صحابہ سمیت تقریباً 14,000 صحابہ کا لشکر لے کے اللہ کے رسول آگے بڑھے حنین کی طرف۔ ایک بڑی غلطی ہوئی، وہ غلطی ہمارے سے بھی کبھی اللہ نہ کرائے۔ ایک غلطی کیا ہو گئی، وہ مکہ فتح ہو گیا نا، اب سر میں خوشی چڑھی ہوئی تھی نا، اس کی وجہ سے خیال کیا آیا صحابہ کو، ایک زمانہ تھا بدر 313 ہے، کوچ ہمیں جیتے گا، تو آج دیکھو 14,000 ہی ہیں، ہمارے پاس کیا نہیں کرو، ہتھیار کے اعتبار سے، سواری کے حساب سے، پوری چیزیں، ٹیکنالوجی پوری کی پوری چیزوں سے ہمیں لیس ہیں، پورا ہے ہمارے پاس، آج کہاں سے ہمیں ہارنے جاتے کر کوئی خیال آ گیا، انسان ہونے کی وجہ سے آ جاتا، سوچے وہ خیال بعض صحابہ کو آ گیا نا، اللہ کو یہ پسند نہیں آیا، تو اس لیے ذرا اس کی سائیڈ افیکٹ کے طور پر کچھ چیزیں ہوئی۔ کیا ہوا، وہ لوگ ایک ٹرین میں بھی جاتے ہوئے، آپ بعض جگہوں کے اندر دیکھیں ہوں گے سرنگ کے جیسا جا کے نکلتی ٹرین، تو ایسا ایک مسلمانوں کو گزرنے کا ایک تنگ راستہ تھا، وہ راستے میں چھپ کے پہاڑوں کے پاس، چٹانوں کے پاس، وہ حنین اس قبیلے کے نوجوان تیر لے کے بڑے ماہر وہ لوگ کھڑے ہو گئے تھے۔ جب یہ ٹیم وہاں پر حنین کے پاس وہاں پہنچی، مسلمانوں کی جماعت پہنچی، تیر کی برسات ہو گئی، ایک دم طوفان کی طرح تیر برسنا شروع ہو گئے، اب پیر اکھڑ گئے مسلمانوں، چاروں طرف کون کدھر بھاگتے کر کچھ اندازہ نہیں، کون کدھر جاتے ہیں، ہمارے اپنی طرف جاتے ہیں کہ ہمیں ان دشمنوں کی طرف جاتے، کسی کو اندازہ نہیں تھا، سارے کے سارے چار طرف بکھر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے، بہادری کی بے نظیر بے مثال شان، اللہ کے رسول وہیں جم کر کھڑے ہیں، بعض صحابہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عباس کو اللہ قدرتی طور پر بلند آواز دیا تھا، اونچی آواز، بغیر مائک کے چیخے تو 10,000 آدمی بھی سن سکتے تھے، بڑی آواز حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول حکم دیے کہ میں یہی ہوں، بولو سب کو بلاؤ بولو۔ آپ دیکھتے ہیں وہ پہلے بھی میں مثال دیا تھا، چراغ کے پاس پروانے پتنگے آتے نا، اڑ کے چاروں طرف، صحابہ کے کانوں میں جب آواز پڑی نا، یہ ہے اصل صحابہ کی خاص بات، وہ ہم ہرگز نہیں لا سکتے۔ جن کے گھوڑے اندھے کے جیسا دوڑ رہے تھے، اونٹ دوڑ رہے تھے، جو ہی آواز سنے نا ایسا فوراً لگا ان کو، سڈن بریک کے جیسا فوراً روکے، جن کے گھوڑے رکے نہیں کود گئے، نیچے گرے، یعنی آگے جانا نہیں ہے، جو ہی یہ کانوں میں آواز پہنچی، اللہ کے نبی جہاں تھے وہیں جم کر ہیں، بلا رہے ہیں، تو سڈن بریک، کئیوں کی سواری ایسے چلے گئے، وہ نیچے گر کے لڑکتے ہوئے وہ اٹھ کر واپس دوڑتے سیکنڈوں میں اللہ کے رسول کی چاروں طرف سے سارے صحابہ جمع ہو گئے، ہارنا تھا سو فوراً جیت میں تبدیلی ہو گئی۔ تو سبق ہم کو کیا ملتا ہے، کبھی ہمارے اپنی عقل، میرا مال، میری صلاحیت، میری جوانی، میری طاقت بول کے کبھی بھی اپنی چیزوں کے اوپر بھروسہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے یہ سبق ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض،
یہ آخر اس کو بول کے میں ختم کر لیتا ہوں. غزوہ تبوک، جیسا کہ سورۃ التوبہ و نام کی وجہ میں آپ کو سمجھایا، غزوہ تبوک مدینہ منورہ میں ہے. اس زمانے میں سپر پاور ایک ملک روم کر کے ہمیں بولیں گے نا، وہاں کے لوگ دشمنہ سب کے سب اکٹھا ہوتے ہیں، آرمی فارم کر کے مسلمانوں پر مارنا ہے، حملہ کرنا ہے، مدینہ کو آ کے مارنا ہے بول کے ریڈی ہوتے ہیں. بول کے سنیں موقع کیا تھا، مصلحت کیا تھی بولے تو اس وقت مدینہ سے نکل کے باہر جا کے ذرا دور میں چھت کو لڑنا، مدینہ کو آنے دینا نہیں، آنے دے دے تو بہت پریشانی. یعنی مدینہ میں عورتیں بوڑھے بچے سب ہیں، وہ لوگ اگر مدینہ میں آ کے شہر پر حملہ کریں تو کون بھی بچیں گے نہیں، بہت خطرہ تھا. اس لیے لڑنے کی کیپیسٹی صلاحیت رکھنے والے پورے کے پورے نکلو. اسے نفیر عام کر کو بولیں گے، جو بھی مرد بنا ہے، عاقل بالغ سمجھدار بڑا ہے، پورے نکل جانا. سوچ سب کو عام آڈر تھا، سب نکلنا چھوڑ. بعض منافق دل میں کافر ہونا، آپ کو نہیں سو بہانے بول کو قسم کی باتیں بول کو قسم کھا کو بولے حضور کے پاس یہ ہے یہ نہیں تو ہمیں آ جاتے ہیں، ہمیں نہیں تو آ جاتے بولتے. ریزن کیا تھا اصل بولے تو مکہ کا آپ کو معلوم کھجور کا وہ ان کے پاس اصل تو سال بھر کھجور پک کے درخت پر اب بالکل تیار ریڈی ہیں. اب اس کو اتاریں گے، توڑیں گے، اس کو بیچیں گے، سال بھر کی کمائی گزران کھانے پینے کا اسی سے چلے گا. صرف یہ ٹائم میں نکلنا پڑتا ہے. بڑی زبردست آزمائش، ایسا ایگزام ہمارے ایمان اتنا ہمارا مضبوط نہیں ہے، ایسا امتحان اللہ نہ دے دیے تو پاس نہیں ہو سکتے. صحابہ بالکل درختوں میں کھجور تیار ہے. گرمی بولے تو گرمی ایسی سخت گرمی ہرگز نہیں جا سکتے، اونٹوں کا انتظام بھی برابر نہیں، لیکن نکلے صحابہ نکل گئے، جان نثار اپنے جان کو ہتھیلی میں رکھ کر نکل گئے. اللہ رسول سے بڑے کو کیا بولے، یہ نکل گئے نا. وہ بات دیکھو اللہ کی بھی عجیب، سپر پاور اس وقت پورے ورلڈ میں سپر پاور طاقت روم، وہ آئے. مگر جب ان کو معلوم ہوا بھائی یہ حالت کرتے ایسی حالت کرتے، شیر کے جیسا نکل کو آتے ہیں مدینے سے، عجیب ڈر طاری ہو گیا. جنگ نہیں ابھی آیا نہیں، سامنا ہوا نہیں، وہاں سے نکل کو بھاگ گئے، دم دبا کے وہ لوگ بھاگ گئے نکل کر. جنگ نہیں ہوئی، جا کے رکے اللہ کے رسول، اس کے بعد نکل کے وہاں سے آئے. تو اس وقت چند صحابہ واقعتاً ان کو عذر تھا، اس عذر کی وجہ سے انہوں نہیں جا سکے. حضور جو ہی مدینے کے اندر آ گئے، جا کے حضور کے پاس بولے یا رسول اللہ اس وجہ سے ہمیں نہیں ہے، سو معاف کر دو. حضور بھی اللہ کیا حکم کیا ہے، کیا آڈر ہے کہ جبھی میں مانوں گا، اس سے پہلے میں نہیں بول کے. تو بہت دنوں تک ان سے بائیکاٹ پہ کون بھی بات نہیں کرنے کا، انہوں سب کے پاس شرمندہ ہوتے رہنے کا. عجیب حالت ہے، ہمیں پڑھیں گے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، قابو نہیں پا سکیں گے ہم. ایسے حالتیں ہوئی. بہرحال آخر میں اللہ تعالیٰ آیتوں کو اتار کے آیتوں کے ذریعے سے بتا دیا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی. اسی پارے کے اندر انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ کس کس کو دینا، اس کے بارے میں بھی 10ویں پارے کے اندر وہ تفصیل ہے. اور سب سے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلی کے خاطر ایک رئیس المنافقین جو ایک شخص تھا، اس کی جنازہ کی نماز کے لیے بول کے اپنے خمیز کو بھی دیے تھے جنازے کے لیے. یہ سب ہوا تھا نا، اللہ صاف ڈال کر بول دیے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ایک نان مسلم ہے تو اس کی یا اللہ اسے معاف کر دے کر کو نہیں، ایمان پر اس کی موت نہیں ہوئی کر کو ہم نہ معلوم ہے تو اس کو معاف کر دے اللہ بول کے. اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا، خبر کے پاس جا کر کھڑے ہو کے مغفرت چاہنے کا، یہ سب کچھ بھی نہیں ہونا. اسی 10ویں پارے کے اندر ایک عجیب واقعہ بھی ہے. ایک صحابی تھے، آ کے اللہ کے رسول کے پاس درخواست کریں گے یا اللہ دعا کرو، یا رسول اللہ دعا کرو میں مالدار بن جانا. ہم میں سے ہر ایک حضرت کے پاس جا کو یہ دعا کرنا چاہتے تھے، مالدار بن جانا، میں بڑا ملینئر بن جانا، دعا کرو. حضور بولے نہیں، مال اللہ دے دیے تو اس کا حق بھی ادا کرنا، اور رائٹس تمہیں ادا نہیں کرے گا تو اللہ کے پاس پکڑ ہوں گی. دیکھو نہیں یا رسول اللہ، اللہ مال دیے تو میں ضرور حق ادا کروں گا. میں آیتیں پڑھ کے سناتے وقت ہو جائے گا، شاٹ میں بول کے ختم کرتا ہوں. ہوا کیا بولو ہم سب کے لیے عبرت. مدینہ منورہ میں حضور کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والے صحابی، جب حضور اتنا بول کر بھی انہوں اپنے ضد میں تھے، بار بار بولے حضور جس کے قبضے میں میری جان ہے اس اللہ کی قسم میں بولتا ہوں تم حق مال کا ادا نہیں کر سکو گے. نہیں یا رسول اللہ اب دعا کرو میں مالدار بن جانا. دعا کر دی، مالدار بن گئے. بکریاں زیادہ ہو گئی، اس زمانے میں مالداری کا مطلب گاڑیاں کاراں زیادہ جیسا، بکریاں زیادہ ہو گئی. بس سٹی کے اندر جگہ نہیں ہے بول کے آؤٹ ڈور چلے گئے، سٹی کے باہر چلے گئے. اب اصل میں ظہر میں تک آ جاتے تھے، باقی سب 5 وقت کو نماز پڑھ لیتے تھے. تھوڑی دوری نماز کی پابندی ختم، مال آیا، غفلت ہوئی اور زیادہ بکری ہو گئی، چارہ ان کو نہیں ملتا تھا. اب بھی دور چلے گئے، جمعے کو ایک بار آتے تھے، اور زیادہ بڑے مالدار بن گئے اور دور چلے گئے. زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، اب یہ اس لیے میں بول رہا تھا یہ یاد آنے سے، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے صحابہ کو بھیجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مالدار کے پاس بھی گئے جو ایسا بول کو گئے تھے نا، ان منافق اندر سے نفاق آ گیا تھا. قرآن میں اللہ
دو ٹوک اللہ بولتے ہیں، قیامت تک کے لیے بھی اس کے دل کے اندر نفاق آ گیا تھا، بلکہ وہ پکا منافق کر کے قرآن کی زبان ہی نہ معلوم ہوتا ہے۔ ہوا کیا، جب جا کے پوچھے تمہارے پاس اتنا پیسے ہیں، اتنا اونٹ ہے، بکریاں ہیں، اتنی زکوٰۃ دینا، یہ کیا ہے ٹیکس ہے، ہمیں محنت کر کو کماتے ہیں کہ اسلام کو کہہ کے دینا کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ توبہ، اتنی بڑی بات نکلی۔ اچھا میں سوچ کو بولتا ہوں، تم لگا ابھی کہاں جانا ہے کہ جا کر جاؤ، جا کر کو واپس آئے تو پھر بھی وہ بات اتنا سب ہو گیا۔ مدینے میں آپ کو حضور کے پاس بولے اللہ رحم کرے اس پر، کیا ظلم کیا اس نے، بول کے حضور بولے رشتہ داروں کے ذریعے سے اسے خبر پہنچی، فون میسج کر دے، خبر پہنچی کہ ارے ویسا کیا ہمارا نام بدنام ہو جاتا نا، نام ڈیمیج ہو جاتا نا، کر کو ڈر، اللہ کا ڈر سب نہیں، فوراً زکوٰۃ میں کتنا دینا بولے تھی کہ وہ لے کو مدینے کو آ گئے۔ حضور بولے کہ نہیں اب اللہ تمہارے پاس لینے کو بولے ہیں، میں نہیں لیتے، مگر مچھ کے آنکھ سے بولیں گے نہیں، نیلی کرنی بڑی کر دو، رو کو اس پہ ایکٹنگ کرے، بہت ایکٹنگ کر کو نہیں لے لو یا رسول اللہ میرے پاس یہ نہیں تو پیسہ کدھر کر، کیا کہہ کے ایکٹنگ کر کو دکھا دی، لیکن اللہ نہیں کر کے بول دی تو حضور علیہ السلام لیے چلے، لے کے چلا گیا وہ واپس۔ قرآن کے اندر صاف 10ویں پارے کے اندر سب صاف صاف اللہ بولتی، وہ اصل میں منافق تھا۔ تو ایک موقع ایسا بھی آج ہم کو عبادتوں کی توفیق ملتی ہے، ہمارے اپنے زکوٰۃ لینے کے لیے، ہمارے اپنے صدقۃ فطر لینے کے لیے موقع دیا ہے اللہ، اس موقع کو صحیح معنی میں ہم استعمال کر لینا، عبادت مالیہ ہو، عبادت بدنیہ ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ صحیح معنی میں دین، اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا فرمائے، محبت پیدا فرمائے، دین پر چلنا آسان کریں۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔